السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ان دوست احباب کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ میری نظر بد، بلیک میجک یعنی جادو، شریر انسانوں، جنات، شیاطین سے حفاظت ہو، اور اسی طرح میری تمام آفات و بلیات، تمام مشکلات مصیبتوں سے حفاظت ہو، جان چھوٹ جائے اور مجھے اس دنیا میں بھی ہائی سٹیٹس ملے، یعنی میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اس میں مجھے کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، اور میرے جتنے بھی دشمن ہیں ان سے میری حفاظت بھی ہو، اور ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالی مجھے کامیابی بھی عطا فرمائے، اور میری تمام بیماریوں سے حفاظت رہے، اور میری جتنی بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالی میری ان جائز خواہشات کو پوری فرمائے، میری حاجات کو پوری فرمائے۔ تو بس آپ نے ہمارا آج کا بتایا ہوا وظیفہ، جو کہ ایک بہت ہی پیارے درود پاک پر مشتمل ہے، اس کو اپنا لینا ہے سچے دل کے ساتھ، اعتقاد کامل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر۔ تو ہم نے جتنی بھی برکات ابھی تک اس وظیفے کی سنی وہ تمام ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں اپنا آج کا پاورفل مجرب وظیفہ۔ سبسکرائب کریں نالج پاور کو، بیل آئیکن پر کلک کریں نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود تنجینا کے 2 مجرب اور پاورفل وظائف بتانے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو بالکل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس درود پاک کو بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کو یہ درود پاک پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے اسکرین شاٹ لے کر ویڈیو کے اندر سے اپنے موبائل میں، اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کر لینا ہے، اور جب بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا۔ جب بھی آپ کا پڑھنے کو دل کرے اس ویڈیو کو اوپن کر کے آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ تو آئیے دوستو، اس درود پاک کو ایک مرتبہ پھر بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ جی ہاں دوستو، یہی ہے درود تنجینا، جسے آپ پنجابی زبان میں جیسے ہمارے ہاں اکثر بولا جاتا ہے درود تنجینا، لیکن اس کا جو اصلی تلفظ ہے، صحیح تلفظ ہے، وہ درود تنجینا۔ تو آئیے اب اس درود پاک کے دونوں وظائف ہم بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ان دونوں وظائف کی برکات وہی ہیں جو آپ کو پہلے بتا دی گئی ہیں۔ صاحب قاموس نے شیخ حسن بن علی اسوانی کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص
یہ درود پاک یعنی درود تنجینا، کسی بھی مشکل یعنی کوئی بھی مشکل آ جائے، جتنی بڑی مرضی آ جائے، آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ باحوالہ مطالع المسرات۔ جی ہاں دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر مشکل، ہر آفت، ہر مصیبت آسان ہو جائے اور ہمارے تمام مقاصد پورے ہو جائیں، تو ہم نے اس درود پاک کو 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی فرد اس درود پاک کو 1000 مرتبہ پڑھے، بلکہ گھر کے اندر اگر 3-4 افراد ہیں تو وہ مل کر بھی اس درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں، بھلے 5 ہیں، 7 ہیں، یا دوست احباب مل کر اس درود پاک کو اپنے گھر کے اندر 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنی تمام پریشانیوں، اپنی مشکلات، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، ان کی نیت بھی لازمی کر لینی ہے کہ یا اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم اور اس درود پاک کی برکت سے میری تمام حاجات کو پوری فرمانا، میری تمام مشکلات کو آسان فرمانا، مجھے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمانا۔ تو آئیے دوستو، اب جان لیتے ہیں اس درود پاک کا دوسرا وظیفہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ثواب کی نیت کر لیجئے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو جلدی شیئر کر دیجئے، اور ہمارا آج کا ٹاپک، آج کے وظائف اگر اچھے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے۔ تو دوسرا وظیفہ کچھ یوں ہے، آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اسی درود پاک یعنی درود تنجینا کو 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کسی بھی ٹائم، جو ٹائم آپ کو آسانی سے مل جائے، جیسے نماز فجر کے بعد، یا پھر کیونکہ عموماً عشاء کی نماز کے بعد اکثر دوست احباب بالکل فری ہوتے ہیں، کسی قسم کا انہوں نے کام کاج نہیں کرنا ہوتا، تو عشاء کے بعد اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو عشاء کی نماز ادا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں، اور پھر جائے نماز پر بیٹھ جائیں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اپنے تمام مسائل کی نیت کر لیجئے، اپنی تمام پریشانیوں کو یاد کیجئے، اپنی تمام حاجات کو اپنے ذہن کے اندر لائیے، جتنے بھی مسائل ہیں ان کی نیت کر لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، اس درود پاک کی برکت سے میرے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ تو پھر آپ نے 100 ٹائم، صرف 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میرے رب کے فضل و کرم سے جتنی بھی برکات اس وظیفے، اس درود پاک کی بتائی گئیں، وہ تمام کی تمام ہم ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، ان دونوں وظائف کے حوالے سے کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا، تو ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس موجود ہے، آپ نے وہاں پر آ جانا ہے، ہمیں کامنٹ کریں، ہم سے سوالات کریں، ہماری ٹیم انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرے گی، لیکن سوالات، کامنٹس ہم نے وہی کرنے ہیں جو ویڈیو کے اندر بتایا نہ گیا ہو۔ اور اگر آپ نے کامنٹس کے اندر کوئی بھی سوال نہیں کرنا تو ہماری ٹیم کے لیے کم از کم ایک دعائیہ کلمہ تو لازمی لکھ دیجیے گا، ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اللہ حافظ۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب گھر بیٹھے ہمارا فری استخارہ ہو جائے، ہمیں گھر بیٹھے ہی جواب مل جائے، تو اس کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر آنا ہوگا۔ تو اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہے، اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے، theknowledgepower.net۔ آپ اس کو ڈائریکٹ جا کر گوگل بھی کر سکتے ہیں، گوگل سرچ میں لکھیں theknowledgepower.net، تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، وہ بالکل توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ تو اس ویب سائٹ پر آنے کے بعد ہوم کے بعد وظیفے کے بعد آن لائن استخارے کا آپشن موجود ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ ہم اس کو نیچے کر کے دیکھ لیتے ہیں ذرا۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ فارم ہمارے سامنے اوپن ہوگا. سب سے پہلے یہاں پر آپشن موجود ہے استخارہ, پھر فور شادی فور اولاد. تو فور شادی فور اولاد, جو حضرات جو میری بہنیں بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ چیک کروانا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں, تو وہ یہاں سے استخارہ کروا سکتے ہیں فور شادی پر کلک کر کے. اور فور اولاد, جن میرے دوست احباب کی شادی ہو چکی ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, تو وہ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں, تو وہ یہاں پر کلک کر کے اس والے فارم کو فل کریں گے. تو باقی جتنے بھی استخارے ہیں وہ یہ آپشن جو ہے وہ سلیکٹ پہلے ہی ہوتا ہے. آپ نے اس والے فارم کو فل کر دینا ہے. یور نیم, یور مدر نیم, یور ای میل آئی ڈی. یہاں پر ای میل آئی ڈی آپ نے بالکل صحیح لکھنی ہے جو آپ کی ہے. اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں, آپ نے جب یہاں سے فارم سبمٹ کرنا ہے استخارے کے لیے, آپ جو موبائل یوز کر رہے ہیں, آپ جو پی سی, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, اس پر آپ کی وہ آئی ڈی لاگ ان ہونی چاہیے. کوئی بھی ہو, ہاٹ میل کی ہے, جی میل کی ہے, کوئی بھی ہے, وہاں پر وہ لاگ ان ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو میل ہے اسی ای میل آئی ڈی سے ہمیں موصول ہو اور ہماری ٹیم آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بر وقت جواب دے سکے. تو نیچے جینڈر ہے, آپ میل ہیں یا فیمیل, کنٹری, سٹی, اور اب جو چیز سمجھنے کی ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ کے اندر آپ نے اشارہ دینا ہے کس چیز کا استخارہ. استخارہ فور بزنس, استخارہ فور جاب, استخارہ فور ہیلتھ. بہرحال آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ بیماری کا استخارہ, شادی کا استخارہ, اس کے علاوہ جتنے بھی استخارے ہیں. اس کے بعد اگر نیچے آتے ہیں یور پرابلم کا آپشن موجود ہے, باکس موجود ہے. اس کے اندر آپ نے اپنے مسئلے کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دینا ہے. جیسے آپ نے یہاں پر سبجیکٹ کے اندر اشارہ دیا تھا کہ بھائی بزنس کاروبار کا استخارہ. اب آپ نے یہاں پر وجہ لکھ دینی کہ کاروبار میں کیا پرابلم ہے, میرا کاروبار اتنے عرصے سے صحیح نہیں چل رہا, یا مجھے یہ پرابلم ہے. 2 سے 3 لائنوں کے اندر آپ نے شارٹ کٹ لکھیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ پڑھ کر آپ کو جلدی جواب دے سکے. اس کے بعد یہاں پر سینڈ کا آپشن موجود ہے, سمپلی آپ نے سینڈ پر کلک کر دینا ہے, تو آپ کی ای میل ہمیں مل جائے گی اور ہماری ٹیم 2 سے 3 دن کے اندر, اگر ٹیکنیکل خرابی نہ ہوئی اور آپ کی میل ہمیں موصول ہوئی, تو 2 سے 3 دن کے اندر آپ کو استخارہ کر کے بذریعہ ای میل آپ کو ضرور جواب دے گی. آپ کی ای میل آئی ڈی پر آپ کو جواب مل جائے گا.